اسرائیل کا خفیہ ہتھیار. Is it some international conspiracy or perhaps a secret weapon that allows Israel to lord over Arab countries? Israel, with a population of 9 million, managed to subdue Arab countries having population of 400 million, or perhaps the whole Muslim majority comprising 2.2 billion population. How all this happened? Israel, which is not even properly visible on the world map, became a technological giant before which every Arab state must bow. How all this happened? اسرائیل 90 لاکھ لوگوں کا ملک کیسے 400 ملین عربیوں کو تسخیر کر گیا، ان کو زیر کر دیا؟ کیسے 2.2 بلین مسلم جو ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے؟ This secret weapon was not any defense system. یہ کوئی میزائل نہیں تھا، یہ کوئی ان کا آئرن ڈوم نہیں تھا. This secret weapon was their sharp brain, their brain power. اس برین پاور کو یوٹیلائز کرتے ہوئے انہوں نے پوری دنیا کو سبمرج کر دیا، پوری مسلم ورلڈ کو سبڈیو کر دیا. اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہر بچہ اسٹیٹ کا ایسٹ سمجھا جاتا ہے. وہاں پیرنٹس زیلسلی اپنے بچوں کو نالج فیڈ کرتے ہیں، اسپون بائی اسپون وہ نالج فیڈ کرتے ہیں تاکہ وہ بچہ کوئی سائنٹیفک انوینشن کرے، کوئی گیجٹ انوینٹ کرے، کوئی آرٹ ورک کریٹ کرے یا کوئی بک تحریر کرے. اسرائیل میں پر کیپٹا دنیا میں سب سے زیادہ لائبریریز اور میوزیم کی تعداد ہے. میں یہ سن کے ششدر رہ گیا کہ وہاں پہ گریڈ 5 کا اسکول ایگزام شاید پاکستان کی یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر، پی ایچ ڈی پروفیسر پاس کر سکے. اسرائیل نے اپنے ایجوکیشنل سسٹم کو ریویمپ کیا. یہ اس دور کی بات ہے جب یورپینز کی اینٹی سیمیٹزم پالیسی نے ان کو مجبور کیا، ان کو زمینوں سے، باغات سے محروم کیا. تو وہ مجبور ہوئے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنا لائیولیہڈ سائنس میں، بزنس میں، ٹریڈ میں، ایجوکیشن میں اور ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ تلاش کریں گے. یہ ساری چیزیں اسرائیل نے ایجوکیشن کی بدولت اٹین کی. وہاں کا ایجوکیشنل سسٹم جہاں 2 قسم کے ادارے ہیں، بچوں کو ان کی مقامی لینگویج ہیبریو بھی پڑھائی جاتی ہے، بچوں کو انگلش ماسٹری بھی سکھائی جاتی ہے. یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. اسرائیل صرف ایک سٹیٹ سے خوف زدہ ہے اور وہ سٹیٹ پاکستان نہیں، ایران ہے. ایران جس کے پاس آئل ریسورسز تو کم ہیں لیکن اس کے پاس ہیومن ریسورسز ریزنیبل ہیں. 1979 کے ریولوشن کے بعد جب وہاں پہ ایجوکیشنل کوالٹی ڈیمینش ہوئی، بہت سے پروفیسرز، انٹلیکچوئلس نے ملک سے جو ہے وہ باہر چلے گئے، وہ فلی کر گئے ملک سے، انہوں نے رخصت اختیار کر لی. تو وہاں کے ملاؤں نے ان لائک افغان ملاز، انہوں نے اپنے جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کو کنٹینیو رکھا. انہوں نے سائڈ بائی سائڈ اپنے ریلیجیس ایجوکیشن کو اور سائنٹیفک ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھا. یہی وجہ ہے کہ آج ایران اپنے بایو ٹیکنالوجی میں، تھیوریٹیکل سائنسز میں، ہیوی انجینئرنگ میں اور نیوکلیئر سائنسز میں اصلاحات کر رہے ہیں اور اس نے بڑی ایڈوانسمنٹ حاصل کر لی ہے اور وہ مزید کرتا چلا جا رہا ہے. اور یہی چیز اسرائیل کو پریشان کر رہی ہے. اس سارے سینیریو میں پاکستان جس کا ایجوکیشنل سسٹم بھی بیکورڈنس کا شکار ہے، جہاں بجٹری ایلوکیشنز کا بھی ایشو ہے، جہاں بچوں کو تعلیم میں اثر نہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ آؤٹ آف اسکول اسٹوڈنٹس کی ریشو ہے. اراؤنڈ 22 ملین پیپل ملین اسٹوڈنٹس آر آؤٹ آف اسکول، چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول. تو ایسے حالات میں کیسے پاکستان اسرائیل کو کمپیٹ کر سکتا ہے؟ اپنے نیکسٹ نیبر انڈیا کو، جس نے ٹیکنالوجی کے میدان میں، جس نے آئی ٹی کے شعبے میں، جس نے اکانومی کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنی اصلاحات کی، اپنے آپ کو سٹیبلائز کیا، انہوں نے جو ہے وہ چاند پہ قدم رکھ لیا.
تو کیسے ہم آنے والے دور میں اپنے ملک کو ان کے ساتھ کھڑا کر سکتے ہیں؟ ان چیزوں پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ یہاں پہ ابھی تک آئیڈیولوجیکل پوائزن اسٹیٹ کی بلڈ جو اپنا ویسلز ہیں ان میں ابھی تک سرکولیٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ لوگوں کو جان بوجھ کے پسماندہ رکھا گیا ہے، یہاں پہ ریلیجیس انڈاکٹرینیشن کی جاتی ہے بچوں میں، راٹ لرننگ ہے، رٹا سسٹم ہے۔ اگر کوئی پراپر جو ہے وہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے، کوئی سکل حاصل کر لیتا ہے، تو اس کے بعد امپلائمنٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس سارے سینیریو میں پاکستان کو اگر پوری دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے تو اپنے ایجوکیشنل سسٹم کو ریویمپ کرنا ہوگا۔ تھینک یو۔